کورونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور 142 ڈیتھس ہیں جو لاسٹ 24 آورز میں رپورٹ ہوئی ہیں، اور ہمارے وزیر تعلیم جو ہیں وہ ایک ہفتہ پہلے پوری قوم کو قائل کر رہے تھے کہ پورے اسکول کھول دیں گے، 9ویں اور 10ویں کی کلاسیں ہوں گی اور امتحان ہوں گے فیس ٹو فیس، اور ایک ہفتے کے بعد انہوں نے بتایا کہ 15 جون تک سب کچھ بند کر رہے ہیں، ایون جو سرجریز ہاسپٹلس کے اندر ہے اس کو بھی روکا جا رہا ہے۔ تو آپ کے فیصلے جو ہیں وہ ڈیٹا ڈریون ہونے چاہیے۔ کیا ایویڈنس ایسی دستیاب تھی آپ کے پاس آج سے 5 روز پہلے، 6 روز پہلے جب 137 ڈیتھس رپورٹ ہوئی تھی، جب آپ اسکول کھولنے کا اعلان کر رہے تھے؟ تو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو وہ وزیر ہمارے ایک ہوا بازی تھے جنہوں نے پوری ایئر لائن بٹھا دی ہماری، تو اس طرح کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے اور سوچ سمجھنے کے بعد اس کے پروز اینڈ کونس دیکھنے کے بعد ایک حتمی فیصلے کا اعلان ہونا چاہیے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف اگر آ جائیں تو حکومت اور اپوزیشن دونوں کے اندر سوائے محاذ رائی کے بیانات کے ہمیں کچھ اور نظر نہیں آتا، کس کو جیل میں ڈالنا ہے اور کس کو باہر نکالنا ہے، کس نے ملک کو زیادہ لوٹا، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ پرائم منسٹر عمران خان اور مریم نواز کے کچھ بیانات ہم نے نکالے ہیں۔ پرائم منسٹر جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت کیا کہتے تھے، اور مریم اب جب اپوزیشن میں ہے تو وہ کیا کہتی ہیں؟ آپ کو 100% ان میں مماثلت نظر آتی ہے؟ دکھائیے گا جی۔ یہ وہ نواز شریف جو ضیاء الحق کے جوتے پالش کرتے کرتے چیف منسٹر بنا تھا۔ ٹرینڈ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں کہ جوتے پالش کرو اور ایک پپٹ بنو اور آ کے عوام کے سروں پر مسلط ہو جاؤ۔ 5 سال جیسے گزارے ہیں، اگلے 5 سال آپ نہیں برداشت کر سکیں گے۔ عمران خان تو برداشت کر لے گا، آپ نہیں برداشت کر سکیں گے۔ کہ ہم تو برداشت کر لیں گے لیکن یہ عوام 5 سال اس حکومت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے جس دن ان چوروں کو این آر او دے دیا نا، یہ یاد رکھنا، میں اس ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا۔ این آر او عمران خان کسی اور کو نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ ایک اور بڑا جو متنازع مسئلہ ہے، متنازع ہے نہیں ہے، پوری قوم کا اگر کسی ایک ایشو پہ اتفاق ہے تو وہ مسئلہ کشمیر ہے، جس پہ ہمارے دو رائے ہے ہی نہیں ہے دلوں میں۔ بانی پاکستان نے جو خواب دکھایا تھا وہی خواب پورے پاکستانیوں کا، کوئی اس پہ سودے بازی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جنرل باجوہ، عمران خان، جنرل راحیل شریف، جنرل کیانی، نواز شریف، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن جندل سے وہ ملاقات ہو ان کی کشمیر کے اندر تو وہ بھی تھوڑا سا طریقہ کار سے ہٹ کے تھی، وہاں پہ بھی کشمیر بیچنے کا الزام۔ ابھی اگر ایک کانٹیکٹ چل رہا ہے انٹیلیجنس لیول کے اوپر آئی ایس آئی اور را کے درمیان، تو اس کے اوپر بھی کشمیر بیچنے، کشمیر کوئی بیچ نہیں سکتا۔ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں آیا جو ملکی مفاد سے ہٹ کے فیصلہ کرے اور وہ سوچے اس سرزمین کے اوپر زندہ رہے گا۔ اس کے اوپر بھی بیان سن لیجیے۔ کشمیر کے سلسلے میں جو یہ حکومت مجھے اس سے کچھ سازش کی، کچھ کھچڑی پکنے کی بو آ رہی ہے۔ چند لوگوں کے درمیان اگر فیصلہ سازی کوئی کی جا رہی ہے یا کوئی کھچڑی پک رہی ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کو پتہ نہیں ہے، جو اس کا سب سے امپورٹنٹ فریق ہے کشمیری، ان کو پتہ نہیں ہے، تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی سازش کر کے، کوئی جوڑ توڑ کر کے یہ کوئی فیصلہ کر دیں گے، جس طرح کشمیر پہلے انہوں نے انڈیا کی جھولی میں پھینک دیا، اینیکس کر دیا اس کو، اس طرح یہ اگر کوئی اور کام کرنے چاہ رہے ہیں جس کے لیے یہ راہ ہموار کر رہے ہیں تو یہ سن لیں کہ ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ چپ چاپ آپ کیا ڈیل ان سے کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے، کیا بات چیت ہو رہی ہے کشمیر کے بارے میں اور دوستی کے لیے کیا لیا جا رہا ہے، کیا دیا جا رہا ہے، وہ عوام کے سامنے بات آنی چاہیے۔